یہ بات کافی کلیشے ہوتی جا رہی ہے کہ اٹ از ویری ٹف ٹو بی اے پاکستان کرکٹ فین، پر میرے خیال سے جو پچھلے 2-3 ماہ ایک پاکستان کرکٹ فین کے لیے گزرے ہیں وہ ریسنٹ میموری کے اندر اس طرح کا ٹف ٹائم ابھی تک پاکستان کرکٹ فین نے نہیں دیکھا تھا۔ اگر آن فیلڈ پرفارمنسز کی بات کریں تو بے شک واقعی مینس ٹیم ہو یا وومنس ٹیم ہو، ان کی پرفارمنسز ہیو نوز ڈائیوڈ۔ آف دا فیلڈ اگر ڈسیژن میکنگ کی بات کریں اس کے اندر انسرٹنٹی، لیک آف کلیئرٹی نظر آتی ہے، اور میرے خیال سے آن ایوریج ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی پاکستان کرکٹ بورڈ سے کنٹروورسی جنریٹ ہوئی ہی ہے۔ اور وہ کنٹروورسی بھی اس وجہ سے جنریٹ ہوئی ہے کہ کبھی کچھ لیک یہ بات کی جا رہی تھی میڈیا کو کہ ہم یہ جو پلیئرز ہیں جو کوٹ اینڈ کوٹ ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے گروپس بنائے ہوئے ہیں، ان کو ہم آڑے ہاتھوں لیں گے۔ کبھی سرجری کی باتیں ہوئیں، اور اس ویکینڈ کے اوپر سیٹرڈے یا سنڈے کو ایک پی سی بی نے چھوٹی سی میڈیا ریلیز کر دی کہ کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ ہم کوئی ڈسپلنری کمیٹی بنائیں گے یا کچھ۔ اس طرح کی انسرٹنٹیز، اس طرح کا اگر میسیجنگ ہو ٹورڈز دا بورڈ جہاں سے کوئی کلیئر فوکس نہیں نظر آ رہا، تو آف کورس وہ فین کے لیے بڑا ڈسکریجنگ ہوتا ہے، اور اٹ ریزز اے لاٹ آف کوسچنز ان دا مائنڈ آف اے فین کہ وین اٹ ول کم، جب بھی کرکٹ شروع ہوگی کیا ہمارے پلیئرز، کیا ہماری ٹیم ویسا پرفارم کر پائے گی جیسی ایکسپیکٹیشن ہے یا نہیں۔ بہت عرصے سے میں یہ سوچ رہا تھا اس چیز کے اوپر، اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس چیز پہ بات بھی کرتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے اتنی زیادہ کنٹروورسیز جنم لیتی ہیں۔ اور اگر آپ پچھلے 2 سال دیکھیں، 1.5 سال 2 سال دیکھیں، جب سے ایڈ ہاک مینجمنٹ کمیٹیز لگانا شروع کی گئیں، تب سے آپ دیکھیں کتنا ایک کنٹروورشل ٹائم رہا ہے پاکستان کرکٹ کے لیے۔ تو میں بڑا اس بارے میں سوچتا تھا، باقی بورڈز کے ساتھ کمپیریزن کرتا تھا، اور آج آف کورس دس از مائی فرسٹ ویڈیو جو اس طرح کا میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں جس کے اندر اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں کسی بھی چیز کے اوپر اس طرح بیٹھ کے۔ آف کورس میں نے پہلے پوڈ کاسٹ تو بہت کیے، انٹرویوز بہت کیے، لیکن اس طرح فرسٹ ٹائم بات کر رہا ہوں، تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم کرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اوپر بات کریں، اور کیونکہ اگر اتنی انسرٹنٹی ہو اور اگر اتنی کنٹروورسیز ہوں تو اٹ گوز بیک ٹو دا کرکٹ ایڈمنسٹریشن کہ ایڈمنسٹریشن اگر صحیح نہیں ہوگی، اگر افیکٹو نہیں ہوگی، اگر کوالٹی کی ایڈمنسٹریشن نہیں ہوگی، تو کسی بھی انسٹیٹیوشن سے یہی چیزیں باہر آئیں گی جو پاکستان کرکٹ بورڈ سے اب آ رہی ہیں۔ تو کل رات کو میری 1-2 دوستوں سے فون پہ بات ہو رہی تھی، اور اگر آپ نے یوٹیوب چینل کا ٹیزر دیکھا، وہ کوئی میں نے 10 دن پہلے ریکارڈ کیا تھا۔ آئی واز اے بٹ انسرٹن، انشیور کہ یار مجھے یہ شروع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، بیکاز ایسے کیمرے کے آگے بیٹھنا، بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو میں نے خیر، انہوں نے مجھے کہا کہ یار گیو اٹ اے گو، اور تو میں نے آج اپنی یہ پنک شرٹ نکالی، پہنی، اور میں نے کہا چلو بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ابھی ریسنٹلی پاکستان کرکٹ بورڈ نے 2 دن پہلے اپنا ڈومیسٹک نیا جو ایک چیمپئنز ایونٹس لانچ کیے ہیں، اس کے اوپر بھی آف کورس آئی ول میک اے ویڈیو سون۔ چیمپئنز ایونٹس جو لانچ کیے ہیں اس کے اندر پریس کانفرنس کی گئی ہے، آف کورس ٹاپ موسٹ آفیشلز آف دا پاکستان کرکٹ بورڈ، دا چیئر پرسن، دا چیف آپریٹنگ آفیسر اینڈ ایڈوائزر آن دا کرکٹنگ میٹرز ٹو دا چیئرمین بیٹھے ہوئے تھے، اور پریس کانفرنس کے آغاز ہونے سے پہلے ہی انہوں نے منع کر دیا کہ جی ہم اس چیمپئنز ایونٹس جو ہیں اس کے علاوہ اور کسی چیز کے اوپر بات نہیں کریں گے، کسی کوسچن کو انٹرٹین نہیں کریں گے۔ ناؤ ایز سم ون ہو ہیز بین اے میڈیا مینیجر آف دا پاکستان کرکٹ بورڈ اینڈ ہو ہیز ورکڈ ود دا وومنس ٹیم اینڈ دا مینس ٹیم اینڈ ہیو لکڈ آفٹر دا میسیجنگ آف دا کارپوریٹ افیئرز، I can understand that there are some things جس کی آپ بات نہیں کرنا چاہتے، اسپیشلی the چیمپئنز ٹرافی، لیکن یہ ایک بڑا اچھا موقع تھا کہ جتنی بھی کنٹروورسیز اس وقت، جتنے بھی ریومرز ہوا میں تھے، آپ ان کو ایک دفعہ کے ختم کر دیتے۔ اینڈ اگر میرے سے پوچھا جاتا I would have advised
کہ دس از دا رائٹ ٹائم اور آپ ختم کر دیں. جہاں تک چیمپئنس ٹرافی کی بات ہے اس کی میسیجنگ بہت ڈفرینٹ ہو سکتی تھی, لیکن ان بعض چیزوں کا سوالوں کا جواب نہ دے کے اور وہ میرے خیال سے ایک جو ویکیوم تھا, ایک جو ایک اپرچونٹی تھی جو ایئر کلیئر کی جا سکتی, وہ ختم کر دی گئی. اینڈ کمنگ بیک جو آج کا ٹاپک ہے کہ پاکستان کرکٹ کے پاس ایڈمنسٹریٹرز کیوں نہیں اچھے آتے اور کہاں پہ ایڈمنسٹریشن ہماری لیک کرتی ہے, تو وہ دکھاتی ہے بیکاز آف دا لیک آف ایکسپیرئنس. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے میں نے ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا, سو میں نے گوگل کھول لیا اور میں نے دیکھا کہ پچھلے 10 سال کے اندر پاکستان کی کون کون لوگ چیئر پرسن رہ چکے ہیں کرکٹ بورڈ کے, اور بی سی سی آئی کے کون کون لوگ چیئر پرسن رہ چکے ہیں کرکٹ بورڈ کے. اور بڑا انٹرسٹنگ موازنہ ہے دونوں کا, بیکاز اگر بی سی سی آئی کی بات کریں تو اس کے اندر ابھی ہم دیکھیں راجر بینی 83 ورلڈ کپ کے ہیرو, ہائیسٹ وکٹ ٹیکر, اینڈ بیفور ہی بیکیم دا بی سی سی آئی پریزیڈنٹ وہ کرناٹکا اسٹیٹ کرکٹ ایسوسی ایشن کو 3 سال ایز پریزیڈنٹ سرو کر چکے ہیں. اس سے پہلے سورف گنگولی جو ون آف دا موسٹ سیلیبریٹڈ انڈین کیپٹنز, وہ 4 سال کرکٹ ایسوسی ایشن آف بنگال کو ایز پریزیڈنٹ سرو کر چکے تھے بیفور ہی ٹک اوور دا بی سی سی آئی. انوراگ ٹھاکر میرے خیال سے ہی از ان انڈیا he is considered as one of the most hard working persons and of course he is a politician. بی جے پی کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, اور of course outside of India probably ان کو ایک ڈفرینٹ لینس سے دیکھا جاتا ہے, بٹ ود ان انڈیا ان کو کافی بیکاز آف ہز سروسز ایز اے اسپورٹس منسٹر یا یوتھ افیئرز منسٹر کافی سراہا جاتا ہے. اینڈ ایون وین ہی واز بی سی سی آئی پریزیڈنٹ اس وقت بھی ان کو کافی جس طرح کا انہوں نے بورڈ کو ایک ڈائریکشن دی, بڑا سیلیبریٹ کیا جاتا تھا انٹل دا ٹائم ہی واز آسکڈ بائی دا سپریم کورٹ کہ ان کو جانا پڑے گا. اینڈ آف کورس ہی واز اے پولیٹیشین, ان کے پولیٹیکل لنکیجز تھے, بٹ اسٹل بفور ٹیکنگ اوور, بفور بیکمنگ دا سیکرٹری آف بی سی سی آئی جس کے بعد وہ پریزیڈنٹ بنے, انہوں نے ہماچل کرکٹ ایسوسی ایشن جو ہے اس کو سرو کیا تھا ایز دا پریزیڈنٹ. یعنی کہ اگر آپ کو کوئی نیپوٹزم یا کسی قسم کی سفارش کی وہاں پہ ہوا نظر بھی آتی ہے, اسٹل دے ٹرین دیئر پیپل کہ نہیں, نیچے سے پہلے آپ کام کرو گے پھر اوپر جاؤ گے. ششانک منوہر جو سیکنڈ ٹرم انہوں نے تقریباً 2015-16 کے اندر, کیونکہ میں پچھلے 10 سال کا موازنہ کر رہا ہوں, انہوں نے پچھلے 15-16 میں کام کیا, ان کا یہ سیکنڈ ٹرم تھا فار ایز اے بی سی سی آئی چیف, ایز اے بی سی سی آئی پریزیڈنٹ. ان کا پہلا ٹینیور 2008 سے 11 تک تھا, اور اس سے پہلے وہ ودھاربا کرکٹ ایسوسی ایشن کو ایز اے پریزیڈنٹ سرو کر چکے تھے. ہی از اے لائر بائی پروفیشن بائی دا وے. اور اگر ہم دیکھیں پچھلے 10 سالوں میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے کن کن لوگوں نے چیئر پرسن ایز اے چیئر پرسن رسپانسبلٹی لی ہے, تو ابھی آف کورس ہمارے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئر جو ہیں محسن نقوی صاحب ہیں, ان کا کرکٹ ایکسپیرینس آف کورس 0 ہے. دس از ہز فرسٹ جاب ایز اے کرکٹ ایڈمنسٹریٹر. اس سے پہلے ذکا اشرف تھے, ان کا یہ ایک اب وہ مجھے بڑا مشکل ہے وہ کاؤنٹ کرنا, جو ایک ان کی میوزیکل چیئر چلی تھی ود نجم سیٹھی صاحب, کوئی تقریباً آج سے 10-11 سال پہلے, تو ان کی ایک کہہ لیں اندر ٹرم تھی. اس سے پہلے جب ان کی فرسٹ ٹرم کے لیے وہ آئے تھے تو ہی ہیڈ 0 ایکسپیرینس ان کرکٹ ایڈمنسٹریشن. آف کورس ہی از این انڈسٹریلسٹ, تو اینڈ of course it was a political appointment, so he had no experience. Najam Sethi Saab, one of the people, a journalist, has served as an interim chief minister of Punjab province, much like Mohsin Naqvi Saab. لیکن جب انہوں نے فرسٹ ٹرم کے لیے کرکٹ بورڈ کو سنبھالنے آئے, he had 0 experience of cricket administration. رمیز راجہ صاحب, former cricketer, former Pakistan captain, he was chief executive in 2003 of the Pakistan Cricket Board. لیکن جس طرح سے ہم نے بی سی سی آئی کے چیئر پرسنس کی بات کی, گراؤنڈ لیول کے اوپر انہوں نے 0 کام کیا ہوا تھا. اور ان سے پہلے آف کورس 2018 میں جب احسان مانی صاحب تھے,
وہ چیئرپرسن بنے اپنے 3 سال کے ٹینیور کے لیے. تو وہ بھی جسے کہتے ہیں انہوں نے آئی سی سی، اس کے لیے انہوں نے پہلے آئی سی سی میں کام کیا ہوا تھا ایز اے پریزیڈنٹ. اور لیکن کیونکہ پاکستان کرکٹ کے اندر کوئی آپ کی ریجنل ایسوسیشنز نہیں ہیں، مطلب ریجنل ایسوسیشنز ایگزسٹ تو کرتی ہیں بٹ جسٹ آن دا پیپر، تو آپ کے پاس کوئی نیچے سے لوگ نہیں تھے جو کہ اوپر آ سکیں اور کرکٹ ایڈمنسٹریشن میں کام کر سکیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا، اور جو کہ ایک ایسی چیز ہے جو میں نے بھی بہت فیل کی تھی جب میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر تھا، کہ ہماری ریجنل کرکٹ ایسوسیشنز جو ہیں وہ ایگزسٹ تو کرتی ہیں بٹ آن پیپر ایگزسٹ کرتی ہیں. اگر آپ لاہور سٹی کرکٹ ایسوسیشن کے دفتر چلے جائیں، کراچی چلے جائیں، آپ باقی کسی کرکٹ ایسوسیشن کے دفتر چلے جائیں، تو وہاں پہ آپ کو لوگ نہیں نظر آئیں گے، کیونکہ پاکستان کرکٹ جو ہے وہ سینٹرلائزڈ ہے، سب کچھ پاکستان کرکٹ بورڈ سے چلتا ہے. اس وجہ سے آپ اگر دیکھیں تو اگر ڈومیسٹک کرکٹ بھی ہے، اگر پلیئرز کو ڈومیسٹک کانٹریکٹس بھی دینے ہیں، تو وہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے اوپر ایک فالتو کا بوجھ ڈالا ہوا ہے. جب آپ کے ہاں جس طرح ہم بات کرتے ہیں پلیئر ڈیولپمنٹ کی، اور جب آپ کی کیونکہ ریجنل کرکٹ آپ کی اگر فعال نہیں ہے، آپ کی اگر ریجنز فعال نہیں ہے، وہ کام نہیں کر رہے، تو جس طرح آپ کو گراس روٹ لیول پہ کرکٹرز یا ٹیلنٹ کو انرتھ کرنے میں مسئلہ ہے، اسی طرح ہی آپ کو اچھے کرکٹ ایڈمنسٹریٹرز بھی نہیں ملیں گے. اب یہی آپ دیکھیں، اگر کوئی آپ کا کرکٹ ایڈمنسٹریٹر جس نے کوئی 6 سال 8 سال اسلام آباد کرکٹ ایسوسیشن میں لگائے ہوں، لاہور میں لگائے ہوں، کراچی، سیالکوٹ، کسی اور کرکٹ ایسوسیشن میں لگائے ہوں، تو اس کے لیے آ کے پی سی بی کے اندر کرکٹ کو سمجھنا ایشو نہیں ہوگا. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی چیئر پرسن آتے ہیں یا کوئی بھی نئی اپوائنٹمنٹ آتی ہے، ان کو پہلے 1-2 سال تو لگ جاتے ہیں کرکٹ ایڈمنسٹریشن سمجھتے ہوئے، اور جب تک وہ کرکٹ ایڈمنسٹریشن سمجھتے ہیں ان کی ٹینیور ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے چیئر پرسن کا، کیونکہ 3 سال کا ٹینیور ہے. اور ہمارے ملک کی کچھ ہسٹری ایسی ہے کہ 3 سال سے آن ایوریج زیادہ آپ کی کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ ٹائم نہیں گزارتی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے ریجنز کو فعال کریں، ریجنز کو ہم اپنی جو کرکٹ ہے اس کو ڈی سینٹرلائز کریں، ہم ریجنز کے اندر سٹرکچرز ڈیولپ کریں جہاں پہ نہ صرف آپ کو اچھے کرکٹ ایڈمنسٹریٹرز ملیں، بلکہ آپ کو اگر آپ وہاں پہ ان کو آپ آفیسز اپنے بنائیں گے ریجنز کے اندر، تو آپ کو نا آپ کو لاجسٹکس کے لوگ کام کرنے والے مل جائیں گے اچھے، آپ کو فائنینس کرکٹ کی چلانے والے اچھے لوگ مل جائیں گے، مارکیٹنگ میڈیا چلانے والے، آپ کو ہر شعبے کا بندہ بڑا آسانی سے مل جائے گا. اس وقت حالات صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 90-95% آف دا پیپل جو پاکستان کرکٹ بورڈ میں آتے ہیں کام کرنے، ان کی وہ فرسٹ جاب ہوتی ہے ان کرکٹ ایڈمنسٹریشن، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو جو ہے نیچے سے کم از کم لوگوں کو ایکسپیرینس لے کے اوپر آنا چاہیے، تاکہ بورڈ کے اندر آ کے نہ کہ وہ شروع کا کچھ عرصہ ٹائم سپینڈ کریں سیکھنے میں کام، رادر وہ آ کے کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں. میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی اکراس دا بارڈر تھوڑی دیر پہلے ہی، اور میں ان کو بتایا تھا، میں نے کہا یار دس از واٹ آئی ایم تھنکنگ کہ میں ویڈیو جس کے اوپر بناؤں. تو ایک بڑا انٹرسٹنگ، کیونکہ میری ان سے کافی بات ہوتی رہتی ہے، تو بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے جو پوائنٹ اٹھایا، انہوں نے کہا یار سب سے بڑا جو ڈفرینس ہے پی سی بی اور بی سی سی آئی کے اندر، وہ یہ ہے کہ جب بی سی سی آئی کے اندر آفیشلز الیکٹ ہو جاتے ہیں، تو جب تک وقت نہیں آتا الیکشنز کا، تب تک سارے بی سی سی آئی آفیشلز ایک دوسرے کو بیک کرتے ہیں، اور اگر پولیٹیکل ڈفرینسز بھی ہوں، دے آر دیئر فار ایچ ادر، ایک دوسرے سے وہ ایڈوائز لیتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلقات رکھتے ہیں. ویئر ایز ان دا پی سی بی دیر از اے لاٹ آف مڈ سلنگنگ، اور جسے کہتے ہیں بہت زیادہ کانٹروورسیز ہیں جو کہ ہم دیکھتے بھی ہیں. اگر ایک گروپ کے لوگ آ جاتے ہیں بورڈ کے، تو دوسرے گروپ جو باہر بیٹھا ہے وہ کبھی میڈیا کو یوز کرے گا، کبھی کچھ پروٹیسٹس وغیرہ کرے گا. سو یا دس آل افیکٹس دا آؤٹ لک آف پاکستان کرکٹ، اور ڈسکس کرنے کو تو بہت ہے اس چیز کے اوپر، بٹ آئی تھنک دا پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک، شاید آئی بین ایبل ٹو پٹ اٹ اکراس، کہ کیوں پاکستان کے اندر ہم کرکٹ ایڈمنسٹریٹرز اچھے نہیں پروڈیوس کر پا رہے، اور وہ کرکٹ ایڈمنسٹریشن کا فقدان ہے. آئی ہوپ یو ہیو لائک دس ویڈیو. اگر ابھی تک آپ میرے ساتھ ہیں یہاں پہ،
Do feel free to share your comments in the comment section. Subscribe कीजिए और comment section के अंदर बताइए if you want me to discuss any other thing. I will try my best कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा explainers लेके आ सकूँ आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं आपके साथ उनके ऊपर गुफ्तगू की जा सके, शेयर की जा सके. So thank you so much for watching.